ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈیرہ مراد جمالی، جہاں نہ صرف مقامی آبادی بلکہ قریبی شہروں اور دیہی علاقوں سے بھی روزانہ درجنوں مریض علاج کے لیے آتے ہیں، لیکن سہولیات کے شدید فقدان نے اسے ایک بے سہارا عمارت بنا کر رکھ دیا ہے۔ مزید اس حوالے سے شہریوں نے وش نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا۔ ضلع نصیر آباد ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی یہ ایک ہسپتال ہے۔ یہاں پر تمام لوگ جو اطراف کے لوگ ہیں وہ یہاں پر علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں جو شعبہ جات ہیں وہ تمام جو ہے اس کا شکار ہیں کہ اس میں کوئی سہولیت نہیں ہے۔ ابھی یہاں دیکھیں کہ اگر لوگ آتے ہیں تو وہ جلد از جلد جو ہے ریفر ہو جاتے ہیں سندھ کی طرف، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی سہولیات ہو، لوگ دوسری جگہوں پر نہ جائیں اور یہاں پر ان کو صحیح سہولیات میسر ہوں تاکہ ان کے لیے بہتر اقدام ہو۔ یہاں پر موجود بھی ہیں مشنری، پھر اس کے باوجود بھی کوئی سہولت یہاں پر نہیں ہے۔ اسپتال میں بجلی کی کوئی مخصوص لین نہیں جس سے 24 گھنٹے اسپتال کو بجلی مہیا کیا جاتا ہو، مزید الجھا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید ڈاکٹرز کا کہنا تھا۔ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے لیے میڈیسن کا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی جو ہے، میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں کہ یہ جنوری سے لے کے ہم نے مارچ تک کوئی او پی ڈی میں پیشنٹس دیکھے ہیں 42,000 کے قریب۔ تو اس میں کیا ہوا ہے کہ آپ اگر اس کو صرف ایوریج ایک پیشنٹ کے لیے صرف 500 روپے کی میڈیسن بھی رکھیں تو وہ کوئی مور دین 2.5 کروڑ سے جو ہے نا زیادہ جو ہے نا وہ بن رہا ہے۔ ہمارا ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ ہے کوئی، یہ صرف میں او پی ڈی کا آپ کو بتا رہا ہوں، وہ 6 کروڑ کے قریب ہے۔ اب اس 6 کروڑ میں ہماری میڈیسن بھی ہے، شعبہ حادثات بھی ہے، دوسرے چیزیں بھی ہیں۔ صرف ایک منتھ کے اندر صرف آر ٹی اے جو ہیں وہ 184 کے قریب آئے۔ اس ایک پیشنٹ پہ ہمارا جو ایوریج ہم لوگ جو وہ لگاتے ہیں تقریباً کوئی وہ 2500 روپے کے قریب خرچہ آتا ہے۔ تو یہ اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی سہ ماہی میں آلموسٹ ہمارا بجٹ جو اتنا ختم ہو گیا ہے، اور یہ بجٹ جو ہے آج سے کوئی 10 سال پہلے کا وہ ہے، بلکہ 15 سال پہلے کا ہے جب یہ سینکشن ہوا تھا میڈیسن کا، اس کو پھر کسی نے اپڈیٹ بھی نہیں کیا۔ اب اس وقت آج سے 15 سال میڈیسن کے کیا ریٹ تھے اور آج کیا ریٹ ہیں، تو اس میں یہ بہت بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ظاہر ہے ہم بھی ایک سرکاری ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، محدود وسائل ہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں۔ ہماری ہاسپٹل ہے، اس کی رینوویشن بھی بڑے وقت سے جو ہے نہیں ہوئی ہے۔ سولر ابھی تک ہاسپٹل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ بجلی کی لائن نہیں ہے کہ جس میں ہاسپٹل کو 24 گھنٹے جو ہے نا آپ بجلی دے دیں۔ جب بجلی چلی جاتی ہے تو ہم جتنا جنریٹر پہ ہو سکتا ہے کرتے ہیں، پھر اس میں بھی پھر ہمارے بجٹ وغیرہ کے ایشوز آ جاتے ہیں۔ بہرحال جتنے محدود وسائل ہیں اس کے مطابق تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کریں، اور باقی اس میں یہ ہے کہ ان بجٹس کو ان کو وہ جو ہم اپنا منتھلی جو رپورٹس بھیج رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کی، اس کے حساب سے ان کو مینیج کرنا چاہیے اور اس میں چینجز لانے چاہیے۔ اور باقی جو دور دراز کے ہمارے ڈاکٹرز آتے ہیں ان کے لیے پھر رہائش کا بڑا مسئلہ ہے۔ رہائش کا ان کا کوئی وہ ہے نہیں ہے، بیچلرز ہاسٹل بھی نہیں ہے، تو یہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے ہمارے لیے۔ ڈاکٹرز کی کمی کا کسی حد تک تو مسئلہ بڑی حد تک وہ ہمارا سالو ہو گیا ہے، مگر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا ابھی بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی پراپر سرجن نہیں ہے، اسی لیے تو جو ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ جو بھی ایمرجنسی کا مریض ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ریفر کریں۔ ہمارے پاس نہ کوئی آرتھوپیڈک والا ہے، نہ کوئی سرجن ہے پراپر کہ ہم جس کو ایمرجنسی میں یہاں پہ ٹریٹ کر سکیں۔ تو ظاہر ہے ابھی اگر کوئی ایسی انجری والا پیشنٹ آئے گا آرتھوپیڈک والا یا سرجری والا، اسے تو ہمیں خواہ مخواہ ہی جو ہے نا ادھر شفٹ کرنا ہی پڑے گا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق بجٹ کی کمی اور مطلوبہ اسٹاف کی عدم دستیابی کے باعث متعدد مسائل درپیش ہیں۔ کئی بار اعلیٰ حکام کو درخواستیں دی گئی مگر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ڈویژنل سطح پر موجود اس بڑے اسپتال میں سہولیات کی کمی عوام کے لیے دردناک حقیقت بنی ہوئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ محکمہ صحت بلوچستان فوری طور پر توجہ دے تاکہ ہزاروں مریضوں کی امیدیں دم نہ توڑیں۔ کیمرہ مین معشوق رند کے ساتھ ریاض بلوچ، وش نیوز، نصیر آباد۔